لوگوں نے کہا کہاں ہے؟ بولے وہ بغداد کے چوراہا ہے نا، چلو نا دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا ایسا ہے؟ بولے ہاں وہ بہت ہی اچھا گاتا ہے، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے آواز میں جادو ہے۔ کیا؟ اس کے آواز میں جادو ہے، لوگ مائل ہوتے ہیں اس کے طرف اور سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر وہ 2 شعر پڑھ کے بیٹھ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اور سنائیں اور سنائیں۔ ہے وہ گانا گاتا تھا، ہاں گانا گاتا تھا۔ بغداد میں کچھ لوگ بڑے زور و شور سے سنا کرتے تھے، اتنے میں بغداد کے بادشاہ کی گزر ہوتی ہے۔ بغداد کے بادشاہ پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، بغداد کے بادشاہ کی گزر ہے۔ تو بغداد کے بادشاہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نا گانا میں لوگوں کو اپنے طرف مائل کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا بڑی دلچسپی دلا رہا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے شخص گانا چھوڑ دو، کچھ اور پڑھ لیا کرو، نعت پڑھ لیا کرو، حمد پڑھ لیا کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اتنا کہنا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک نے فقط اتنا کہا، وہ غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، غضب میں آ گئے اور کہنے لگے اے بغداد والے سنو سنو، یہ عبدالقادر جو ہے نا میرے مال سے جلتا ہے۔ اے بغداد والے سنو سنو، یہ عبدالقادر جو ہے نا ہمارے آوازوں سے جلیس ہے، جلتا ہے۔ اے بغداد والے سنو، یہ عبدالقادر جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو، اس کو پسند نہیں ہے کہ میرے پاس جائیداد ہو۔ یہ جو عبدالقادر ہے نا صرف اپنی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن میرے آوازوں سے جلتا ہے تاکہ لوگ میرے پاس جمع نہ ہو سکے۔ جگہ جگہ چوراہا کے پاس شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کی برائی بیان کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ۔ شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ وقت گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، ہاں ہے وقت، بولے وقت گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ چچا توجہ دیجیے گا، ہاں ماشاءاللہ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ محفل میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عمر خضر عطا فرمائے۔ ہوا یوں نا کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ اب بڑھاپے کو پہنچ چکا تو گھر والوں نے کہا ایسا ہے پہلے تو کماتا تھا، تیرے پاس مال و دولت تھے، تیرے پاس جائیداد تھے، تو میرے سینے اور دل کے قریب تھا، لیکن اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ کیا بولے؟ جب بڑھاپے کے بات آئے نا تو علامہ نوری صاحب فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ علامہ نوری صاحب فرماتے ہیں، چچا توجہ دیجئے، اور ابھی چچا سے آپ بخوبی پوچھ سکتے ہیں، اس شعر کا مطلب وہ خود ہی بیان کر دیں گے کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، کہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جوانی کی عبادت کو رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، گھر والے نے کہا اب تو مال و دولت کماتا نہیں ہے، اب تیری آواز اس جیسے نہیں ہے، اب بغداد والے تجھ کو سنتے نہیں ہے، اب ایسا کر اب تو میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ گھر سے نکل گئے اور کہنے لگے ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، اب ایسا کوئی نہیں ہے بغداد میں جو مجھے سینے سے لگا لے، ہائے میں تباہ ہو گیا، اب ایسا کوئی نہیں ہے بغداد میں جو مجھے بلائے اور مجھے سنے، ہائے توجہ دے، ہائے میں برباد ہو گیا، اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں، کون ہے جو ہمیں کچھ رقم دے سکے، کون ہے جو ہمیں سینے سے لگا سکے، ہائے اب کروں تو کیا کروں۔ صدائیں لگاتے رہے، صدائیں لگاتے رہے، صدائیں لگاتے لگاتے ایک قبرستان کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ کر کے زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی
دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو بھی کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو بھی کرنا ہے۔ مٹ گئے ہیں کیسے کیسے نوجوان، مٹ گئے ہیں کیسے کیسے مکان ختم ہو گئے۔ ہاں ایک قبرستان کے پاس جا کے زاروں قطار رونے لگے۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، یہ نصیحت فقط آپ کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں کچھ بھی بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے بھی نصیحت رکھتا ہوں میں، تاکہ میں بھی اس پہ عمل پیرا ہو سکوں۔ ہاں قبرستان کے پاس زاروں قطار رونے لگے، خوب زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں بادشاہ وقت بغداد کی گزر ہوتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ وہ شخص جن کے بغداد میں شہرت ہے، اپنے آوازوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا کرتے تھے، آج ایک قبرستان میں بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں اور فریاد لگا رہے ہیں، آہ کون ہے جو مجھے کچھ دے دے، آہ کون ہے جو مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک اپنے درسگاہ کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں سے شاگرد کو بلاتے ہیں، اپنے شاگرد آتے ہیں اور شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ کچھ رقم ہے، قبرستان میں ایک ضعیف شخص زاروں قطار رو رہا ہے، بیٹھا ہے، جا اسے یہ رقم دے دینا، لیکن بتانا مت کس نے دیا ہے۔ کیا یہ رقم دے دینا لیکن بتانا مت کس نے دیا ہے۔ وہ شاگرد گئے اور جانے کے بعد اس ضعیف شخص جن کی آوازیں پیاری تھی اپنے وقت میں رقم دیے، جب رقم دیے نا وہ اور زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی بتاؤ نا ذرا، کیا اب بھی بغداد میں کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے؟ بتاؤ نا بھائی ذرا، کیا اب بھی بغداد میں کوئی مجھے اتنا چاہتا ہے؟ بتاؤ نا کس نے رقم دیا؟ تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں۔ کیا بولے؟ مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو بغداد کے بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، کیونکہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ